اور ان کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ خلفاء راشدین کون سے ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 4 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی اور مذہبی جانشین بنے تھے اور انہوں نے اسلام کے مطابق حکومت کو چلایا تھا، ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں. یہ 4 ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو بیٹا جب بھی آپ کسی بھی خلیفہ کا تعارف لکھیں گے تو آپ سب سے پہلے ان کا ابتدائی تعارف کو جو چیزیں میں بتاتی جا رہی ہوں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، اور وہ اہم جو باتیں ہیں آپ نے وہی یاد کرنی ہے. ایک تو ان کا ابتدائی تعارف ہوگا، ان کا شجرہ نسب ہوگا یعنی ان کی فیملی ٹری. ٹھیک ہے، ہم وہ سارے کا سارا جو ہے ان کا وہ ایکسپلین کریں گے. پھر اس کے بعد ان کا پیشہ کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کب کیا، ان کی اشاعت اسلام کے حوالے سے کیا کیا خدمات رہی ہیں. یہ وہ اہم پوائنٹ ہیں جو کہ ہم ہر خلیفہ کے دور میں لازمی لکھیں گے. یہ لکھنے کے بعد پھر ہم کہیں گے، اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے بچوں کہ اس کے بعد یہ جو خلیفہ بننے کے بعد اہم واقعات ان کی زندگی میں کون کون سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین بنایا تھا. اچھا بچوں، ڈیورنگ لیکچر اگر آواز کا پرابلم ہو تو آپ مجھے میسج میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو مختصر تعارف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. آپ نے 573 جو ہے عیسوی میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 اور یہ 573. اور آپ کا جو پیدائشی نام تھا عبد الکعبہ تھا. اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو بکر تھی. اب آپ یہ دیکھیں بچوں کہ جو آپ کی کنیت ہے، آپ اپنی کنیت سے جانے جاتے ہیں ابو بکر سے. آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن آپ اپنی کنیت سے جانے جاتے ہیں. آپ کی یہ کنیت ابو بکر کیوں تھی؟ اس کی بیٹا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ابو جو ورڈ ہے نا عربی میں، وہ والا، اس کے مفہوم ہوتے ہیں والا کے، اور بکر سے مراد ہے اولیت کے، یعنی اولیت والا. ٹھیک ہے، آپ کی کنیت ابو بکر تھی یعنی اولیت والا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی بچوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسلام لانے میں، مال خرچ کرنے میں، ہر چیز میں المقتصر اول رہے. اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر مشہور ہو گئی تھی اور آپ ابو بکر کے نام سے جانے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو مال خرچ کرنے کی میں بتا دوں بات کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سارا ابھی ہم نے غزوات پڑھے ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. ہم نے غزوہ تبوک میں یہ پڑھا تھا کہ ہم نے یہ بھی چیز پڑھی تھی کہ حضرت عثمان نے تمام افواج کا اس ٹائم پہ جتنا بھی خرچہ تھا اس کو اٹھایا تھا. ہم نے یہ پیچھے یہ ساری چیزیں بھی پڑھی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا بچوں کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا تھا. اور اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اس وجہ سے یہ کنیت آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آپ کے جو القابات میں جو آتا ہے، تو آپ کا لقب عتیق ہے. اس کی وجہ ایک حدیث ہے. یعنی عتیق سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عتیق سے مراد ہے دوزخ سے آزاد. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دوزخ کی آگ سے محفوظ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھے. یعنی پہلے لقب کی وجہ کیا ہے عتیق کی؟ دوزخ سے آزاد. ویسے تو اس کا عتیق کا مطلب بزرگی والا بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے مفہوم میں یہ بھی ہے دوزخ سے آزاد شخص. تو یہ حدیث کے مطابق آپ کا لقب عتیق بھی تھا. اور دوسرا آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے، یعنی اس کی جس کی تصدیق کی جا سکے. تو جو شب معراج کے ٹائم پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری جو قوم ہے وہ میرا یقین نہیں کرے گی یا میری تصدیق نہیں کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا لقب ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے.
تو اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ ساری پیدائش آپ کی 573 عیسوی میں ہوئی ہے بچوں. اس کے بعد آپ کی کنیت ابو بکر ہے. جو آپ کے القابات ہیں ان میں ایک عتیق ہے اور ایک کیا ہے, ایک عتیق ہے اور ایک کیا ہے, صدیق ہے. تو یہ دو القابات آتے ہیں. اب ہم شجرہ نسب کی طرف آتے ہیں. شجرہ نسب بیٹا آپ جب بھی لکھو گے تو آپ نے کوشش کرنی کہ والد کا نام لازمی آپ کو پتا ہو, والدہ کا نام بھی پتا ہو. تو آپ کے جو والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی. اب میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کے جو والد ہیں نا وہ بھی کنیت سے ہی مشہور ہیں. آپ کے والد ابو قحافہ جو ہیں یہ بھی کنیت سے ہی جانے جاتے ہیں. تو زیادہ تر ویسے اگر آپ ان کا نام بھی سرچ کریں گے, گوگل بھی کریں گے, تو یہی ان کا نام آئے گا. تو یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے. فتح مکہ یعنی 8 ہجری کے بعد یہ اسلام قبول کیا تھا آپ کے والد نے. اور آپ کی والدہ کا نام ام سلمہ ہے اور کنیت ام خیر تھی. یہ ہجرت سے قبل اسلام لائی تھی. آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اسلام لے آئی تھی آپ کی والدہ, لیکن آپ کے جو والد ہیں وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے. فتح مکہ کے بعد آپ سمجھتے ہو نا بیٹا, 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے مکہ پہ, اور کہتے ہیں کہ جوک در جوک جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور اتنی تعداد مسلمانوں کی کہتے ہیں کہ 2000 کے لگ بھگ جو 9 مسلم وہاں پہ انٹر ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہم نے وہ پڑھا غزوہ حنین میں سارا ماجرا. تو پیچھے والی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد خطابات جو ہیں وہ کیا ہیں, افضل البشر ہیں اور صاحب النبی ہیں اور محافظ ختم نبوت ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ جن جن نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے ان کے خلاف جہاد کیا تھا, ٹھیک ہے. وہ جنگ جس کو ہم جنگ یمامہ کہتے ہیں 11 ہجری میں جو ہوئی ہے, جس میں کہتے ہیں نا وہ جو ہم نے اس میں پڑھا تھا قرآن مجید کی اسلامیات لازمی میں ہم نے پڑھا تھا بچوں کے جب 700 حفاظ شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اب قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا جائے, جب مصحف تیار کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ کے یہ آپ کا پیشہ جو ہے وہ تجارت ہے. اور اس کے علاوہ جو آگے جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں آپ کا علمی مقام آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نسب قریش کے سب سے بڑے عالم تھے. اس کی گواہی جو ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ بڑے عظیم فقہائے اسلام رہے, ٹھیک ہے. اور قبول اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے, اس لیے ایک دوسرے کے کردار اور اخلاق سے بخوبی آگاہ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تھی تو انہوں نے بلا تردد اسلام کی دعوت قبول کر لی, یعنی فوراً سے انہوں نے قبول کر لی, انہوں نے انکار نہیں کیا. اور حضرت اسماء فرماتی ہیں, حضرت اسماء بیٹا اس کو ذرا انڈر لائن کریں, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت اسماء کے ہی آگے سے بیٹے آئیں گے جو کیا ہے ان کا نام عروہ بن زبیر, جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی کتاب لکھی تھی نبی کے دور میں, ٹھیک ہے. اور جتنی بھی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی کتابیں سید سلمان ندوی کی ہے, شبلی نعمانی کی ہے اور رحیق المختوم ہے, تو یہ اسی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے کتابیں لکھی گئی ہیں. تو عروہ بن زبیر انہی کے بیٹے, تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں سب سے پہلے اسلام لائے اور بقول ابراہیم انہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی تھی, ٹھیک ہے. آزاد مردوں میں ان کے سب سے پہلے قبول اسلام پر سب کا اتفاق پایا جاتا ہے. یہ تو بیٹا آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے. اس کے بعد ہے خدمات اسلام, کہ آپ نے کیا کیا خدمات کی. تو سب سے پہلی تو بیٹا خدمت میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا سٹارٹنگ میں, آپ ابتدائی تعارف لکھو گے بچوں. اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے, کنیت, القابات, پھر شجرہ نسب فیملی ٹری کو مینشن کرنا ہے, پھر پیشہ لکھنے کے بعد خدمات پہ آنا ہے آپ نے. سارے جو ہے خلفائے راشدین کا پروسیس جو جتنی بھی ہائڈنگز وغیرہ آپ دیں گے وہ یہ سارا کچھ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے. اشاعت اسلام میں سب سے پہلے تو آپ کی وجہ سے بڑے بڑے جو صحابی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, جن میں بڑے بڑے صحابیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, سعد بن وقاص ہیں, ابو عبیدہ بن الجرح ہیں جو کہ اسلام کے جرنیل مانے جاتے ہیں, اور حضرت طلحہ ہیں. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا لازمی یاد رکھیے گا نام, کیونکہ آگے چل کے ان کے بارے میں ہم جنگ جمل میں بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. تو یہ بڑے بڑے جتنے صحابی ہیں یہ سب جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے جو ہے اسلام لائے. آپ نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کر لی.
جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ بھی کرتے تھے تو ایک دفعہ قریش نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تبلیغ اسلام کا مرکز اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ تھا۔ آپ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، لیکن آپ کسی وجہ سے نہ جا سکے۔ ایک دفعہ آپ نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن جو ہے آپ کو روک لیا گیا اور کہا کہ میں اتنے اچھے اور صاف کے آدمی کو نہ جانے دوں گا۔ ہم نے ہجرت حبشہ کا واقعہ بھی پیچھے پڑا ہے، ٹھیک ہے، 5 نبی اور 7 نبی بھی، تب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ نہیں جا سکے۔ پھر آتے ہیں جی نیکسٹ، جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، بے دریغ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے بغیر۔ غلام مسلمان اسلام لانے کے بعد کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ آپ نے اپنی جیب سے خاص کر جو ہے نا حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، یہ جتنے بھی غلام تھے ان کو آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال کا تو ذکر ہم نے بہت بار پڑھا ہوا ہے نا، کہ جس طریقے سے انہیں گرم گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور پھر کہا جاتا تھا کہ توحید سے انکار کرو۔ تو آپ نے اس طرح سے پھر ایک غزوہ میں اپنے گھر کا سارا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں نظر کر دیا۔ تو یہ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ تبوک، دل جوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ کی وفات جب ہوئی تو اس وقت آپ کی غم خواری کی اور حضرت عائشہ کا نکاح 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ دیکھیں دل جوئی رسول، جس کو ہم عام الحزن کا سال بھی کہتے ہیں، جس میں حضرت ابو طالب جو ہے ان کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے جتنی بھی دیر رہی ان کے ٹائم پیریڈ میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ہجرت مدینہ، جب قریش کے مظالم جو ہے ناقابل برداشت ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا تھا، اور اس ٹائم پہ آپ کو جو کھانا وغیرہ ہے وہ کون لا کر دیتا رہا ہے؟ حضرت اسما تھیں، ساتھ میں ان کے بیٹے، اور یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی خدمت کی تھی۔ حضرت اسما کو ذوالناطقین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اینڈ پہ لکھا ہوا 2 نالوں والی، یہ اس کے پیچھے نا ایک بڑا یعنی ایک اس طرح سے واقعہ ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ذوالناطقین ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ پوچھا جائے گا آپ سے ویسے پیپر میں بھی سوال کہ حضرت اسما کو یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے یہ حضرت اسما۔ تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ غار ثور میں 3 دن تک موجود تھے وہاں پہ، تو کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو اسی طرح سے ایک کھانا انہوں نے مشکیزے میں ڈالا، اور کھانا انہوں نے برتن میں ڈالا، پانی مشکیزے میں ڈالا انہوں نے، تو اس کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، نہ کوئی رسی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا کمر بند اتارا، کمر بند اتارنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں یعنی دونوں کو، یعنی اس کپڑے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک سے مشیزے کا منہ باندھا اور ایک سے برتن کا منہ باندھا۔ اس وجہ سے یعنی یہ صرف ان کی خدمات کی وجہ سے انہیں ذوالناطقین کا لقب دیا گیا تھا۔ مدینہ آمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے، یہاں پہنچ کر ایک جگہ تلاش کی تاکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو سکے۔ یہ ہم نے سیرت النبی میں پیچھے سارا پڑھا ہے نا کہ آپ نے کس طرح سے 9 ماہ جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام کیا، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی متصل حجرے بنانا شروع کیے، متصل یعنی جڑے ہوئے حجروں کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو زمین تھی مسجد کے لیے، یہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ویسے تو وہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ پھر ہے جی غزوات میں شرکت، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے غزوات میں کون کون سے غزوات میں شرکت کی ہے؟ تو ابو بکر نے تمام اسلامی غزوات، بدر، احد، احزاب، خیبر، حنین، تبوک، فتح مکہ میں جو ہے شرکت کی۔ صلح حدیبیہ کے اہم مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جن شرائط پر بعض مسلمانوں نے جو ہے اضطراب کا اظہار کیا تو آپ نے بالکل اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ وہ وہی والی بات جب حضرت عمر فاروق نے ان سے جا کے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا میں بالکل ہوں، بے شک میں ہوں۔
پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم اب کافروں سے دب کے کیوں چلیں، کیونکہ بچے ہم جانتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ساری شرائط تو ان کی فیور میں جا رہی تھی نا، اور جو جس کو سہیل بن عمر لے کر آیا تھا ان کنڈیشنز کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی تھی کہ مسلمان اس سال جو ہے عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، حالانکہ وہ تو اسی ارادے سے آئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک لیا گیا تھا، اصولاً تو ویسے یہ زیادتی تھی لیکن ان کو وہاں پہ روک لیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو جب آپ ہسٹری ویسے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر کڑی کو کڑی کے ساتھ ملانے کی کوشش کیا کریں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گی ہسٹری۔ ویسے ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے، جب آپ کو ایک دفعہ ساری سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر یہ لائف ٹائم کے لیے آپ کو یاد رہتی ہیں چیزیں۔ کڑی سے کڑی ملانے کا میں نے اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ جب آپ ڈیٹس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہو نا کہ اچھا فلاں ٹائم پہ یہ والا واقعہ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ یہ والا واقعہ ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس وقت کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے روزے بھی رکھے تھے، کفارہ بھی ادا کیا تھا، اور لیکن انہوں نے پہلے جا کے اضطراب کا اظہار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے، لیکن انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا آگے سے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، اور ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ابھی یہاں پہ حدیبیہ کے مقام پہ جہاں پہ سب نے اعتراض کیا تھا، اضطراب کا بھی اظہار کیا، یعنی بے چینی پریشانی کا کہ ہم کیوں مانیں ان کی بات، حالانکہ ہم آپ دیکھو کہ غزوات تو مسلمان ہی جیت رہے ہیں نا، پھر بھی انہوں نے صلح حدیبیہ کی وہ ان کی شرائط مان لی، حالانکہ ان کے اس سے پہلے مساق مدینہ کی بھی سامنے تھے کہ وہ یہودیوں نے کس طرح سے وہ بریک کی، وہ ساری شرائط کو پورا ہی نہیں کیا۔ تو کفار جو ہیں وہ کبھی بھی مومن کے دوست نہیں ہو سکتے، جو کافر ہیں وہ کبھی بھی مومن کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں آ جاتا ہے پھر کہ کس طرح سے وہ سارا واقعہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر مثالی یہ سار ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، تو یہی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ امیر حج آپ کو 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو 9 ہجری میں امیر حج بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک نا اس کی طرف اشارہ ہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ تو منتخب نہیں کیا تھا، لیکن اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ ہاں آپ کو اپنی زندگی میں جس طرح سے اب جب ان کی خلافت کا جب ٹائم جب آئے گا ہم وہ پڑھیں گے کل انشاءاللہ، اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے حضرت عمر فاروق نے کیا تقریر کی تھی۔ پھر امیر حج بنایا، پھر امامت صلاۃ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحتیاب تھے آپ نے نماز کی امامت خود کروائی، لیکن جب آپ بیمار ہو گئے تو بیماری کے ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل جو ہے 17 نمازوں کی آپ نے امامت کروائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے بچوں جمعرات سے پیر تک کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے خدمات ابو بکر اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدبر کا مظاہرہ۔ دیکھیں جس طرح سے یعنی ہم یہ چیزیں پیچھے ساری اسٹڈی کر چکے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عمر فاروق نے اعلان کروایا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا، تو اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جو ہے خطبہ ایک تقریر کی تھی، جس سے کہ بیٹا آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں۔ جی اس کے بعد وہ تقریر کیا ہے جی کہ اے لوگو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار تھے تو جان لو کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ غیر فانی اور زندہ رہنے والی، یعنی زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی جو ہے اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پہ جو ہے صحابہ کی ڈھارس بندی، اور کچھ صحابہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے، جیسے کہتے ہیں دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آپ کی تقریر کے بعد ان کی ہمت بن گئی۔ خلافت کے لیے انتخاب
اس کے بعد ہے خدمات ابو بکر اور اطراف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا اعتراف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میں نے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا، وہ مجھ پر باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کے گھر کے علاوہ مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ محبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں اس سے زیادہ کسی کو افضل نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں جی خلافت کا انتخاب کس طرح سے ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امت مسلمہ بڑی مشکل حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے بھی اپنا پورا جو ہے انہیں بھی موقع مل گیا تھا کہ سازش وغیرہ کرنے کا۔ منافقین کا کیا کردار تھا اس موقع پہ، یہ لاسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں، پھر باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ منافقین نے یہ کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے کہ آپ کی زندگی میں منافق لوگ اسلام کے خلاف مسلسل جو ہے سازشیں کرتے رہے تھے، اگرچہ آپ کی زندگی میں ان کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن آپ کی وفات کے وقت انہیں اسلام کی مخالفت کا بھرپور موقع مل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جانشینی کا جو ہے مسئلہ چھیڑا، اور جب ان کے درمیان انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ مسئلہ چھڑ گیا، اس کے بعد کیا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میم اپنے مائک ان میوٹ کریں جی۔ میم مجھے دو نلوان کی جو حضرت اسما کو ہے اس کا